26 اگست کو ہوا انتہائی دلخراش واقعہ بلوچستان میں، اس سے پورے پاکستان کے عوام میں ایک بہت تشویش کی لہر دوڑی اور سبھی اس واقعے کے اوپر غمزدہ ہیں۔ ہم نے بلوچستان میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے، ان سب کا لہو رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، دہشت گردوں سے کسی رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دہشت گردوں کا سر کچلا جائے گا۔ 26 اگست کو بلوچستان میں دل خراش واقعہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا دہشت گردی کے واقعات میں بے گناہ جانوں کے ضیاع پر سب غمزدہ ہیں۔ خارجی عناصر نے بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا، شہداء کا لہو رائے گا نہیں جائے گا۔ دہشت گردوں کا خاتمہ ملک کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ آرمی چیف کی قیادت میں ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے۔ بدقسمتی سے افسران بلوچستان آنے سے کتراتے ہیں، سول افسران کی تعیناتی کے لیے پالیسی بنائی ہے۔ وزیر اعظم کوئٹہ پہنچے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر صوبائی حکام نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو نے سندھ میں ہوم سولر سسٹم پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے تقریب کے دوران شہریوں میں سولر سسٹم تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا نون لیگ کے بجلی سستی کرنے کو اعلان کی حد تک خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعظم سے کہا جو بجلی سستا کرنے کا اعلان کیا میری سمجھ سے باہر ہے، 2 ماہ کے چکر میں عوام کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی حکومت میں ہم کراچی سے لانگ مارچ کے لیے نکلے تھے، لانگ مارچ سے بانی پی ٹی آئی کی کانپیں ٹانگ گئی تھیں۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی نے پیٹرول سستا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے اس فیصلے سے آج مہنگائی ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا آج نہ عدم اعتماد ہے نہ لانگ مارچ، لیکن پنجاب حکومت کا اعلان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم ہمیں سستی بجلی کے حوالے سے قائل کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 14واں اجلاس۔ صوبائی کابینہ نے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی۔ عوام کو ریلیف دینے پر صوبائی کابینہ کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کو بجلی کے بل میں ریلیف دینے کا ویژن نواز شریف کا ہے، کریڈٹ ان کو ہی ملنا چاہیے۔ جلد سولر پینل پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اگلی گرمیوں میں بجلی کے بل میں ریلیف دینے کے لیے کام ابھی سے شروع کر دیا۔ عوام کو بجلی کے بل میں ریلیف دینے کا وعدہ پورا کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 9 مئی واقعات پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم کہتے ہیں عدلیہ انکوائری نہیں کرنا چاہتی تو خود انکوائری کمیشن قائم کر لیں گے، انکوائری ججز سے کرانے کے پابند نہیں۔ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے قانون کے مسودے کی منظوری دے دی گئی۔ قانون میں سمندر پار پاکستانی اور ان کے خاندان والوں کے مسائل کے حل کا طریقہ کار شامل۔ وزیر اعلیٰ سمندر پار پاکستانیوں کے کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ مونسون کا طاقتور سسٹم کراچی میں برسنے لگا۔ شہر قائد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ کارساز، حسن سکوائر، عیسیٰ نگری، لیاقت آباد میں بادل برس پڑے۔ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، صدر بولٹر مارکیٹ میں بھی بارش۔ لائٹ ہاؤس، آئی آئی چندری گڑھ روڈ پر بھی تیز بارش ہوئی۔ ملیر، کرنگی، لانڈی، قائد آباد میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ آئندہ 3 روز میں کراچی میں 200 ملی میٹر بارش متوقع۔ کراچی میں بارش ہوتے ہی مسائل کا سیلاب بھی در آیا۔ قائد آباد کے اطراف میں بدترین ٹریفک جام کی صورتحال، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شاہراہوں پر جگہ جگہ کھڈوں کے باعث ٹریفک کا شدید دباؤ۔ سیوریج کے پانی نے لیاری کے باہر کالونی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بارش ہوتے ہی علاقے کے گٹر ابل پڑے۔ سیوریج کے پانی، گندگی، کچرے اور بدبو سے علاقہ مکینوں کا جینا محال ہو گیا۔ 2 روز سے جاری بارشوں سے اندرون سندھ ڈوب گیا۔ عمرکوٹ میں ریکارڈ 348 ملی میٹر بارش ہوئی۔ سجاول میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی۔ متعدد کچے مکانات منہدم، درخت گر گئے۔ فصلیں تباہ ہونے سے کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان۔ مسلسل بارشوں سے دریائے سندھ میں دول دریا خان پل پر طغیانی،
سیلابی پانی سے کچے کے کئی دیہات زیر آب آ گئے. سیلاب متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی. سینکڑوں سیلاب متاثرین نے دریائے سندھ کے پشتوں پر پناہ لے لی. حیدرآباد، میرپور خاص اور بدین بھی مسلسل بارش سے پانی پانی ہو گیا. ٹھٹھا، سانگھڑ، ٹنڈولا ہیار، بدین میں سیلابی ریلوں سے تیار فصلیں تباہ. دریائے سندھ میں طغیانی سے درجنوں دیہات زیر آب. مکین سرکاری اسکولز اور سڑکوں کے کنارے عارضی جھونپڑیوں میں پناہ لینے پر مجبور. پنجاب میں بھی موسلادھار بارشوں کا بھرپور سپیل. رم جھم سے لاہور کا موسم دل فریب ہو گیا. اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودھا، جہلم سمیت کئی شہروں میں موسلادھار بارش. نشیبی علاقوں میں پانی جمع، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل. شہریوں کو مشکلات درپیش. اوکاڑا میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی. خاتون اور 2 بچے جان کی بازی ہار گئے. 4 افراد زخمی. شرکپور میں کرنٹ لگنے سے 7ویں جماعت کا طالب علم جاں بحق ہو گیا. بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے مزید 5 اموات. مانسون سیزن میں ہلاکتیں 37 ہو گئیں. کئی اضلاع میں سیلابی ریلوں کے باعث راستے بند. رستور میں 2 روز سے موسلادھار بارش. لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ بلتستان اور شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند. خراب موسم کے باعث پی آئی اے کی متعدد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار. پی ٹی آئی کی کوشش ہے کسی طرح بانی کو بچا لیا جائے، مگر بانی پی ٹی آئی کی حقیقت پوری دنیا پر عیاں ہو چکی. عالمی میڈیا اسے ڈسگریسڈ کا لقب دے رہا ہے. فرمائشی آرٹیکلز بھی کچھ فرق نہیں ڈال سکے. مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل کی نیوز کانفرنس. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی، بانی پی ٹی آئی دامن میں توشہ خانہ کی گھڑیاں اور 90 ملین پاؤنڈ چھپائے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے چلے ہیں. سنگین کیسز میں ملوث شخص کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں، اڈیالہ جیل کے قیدیوں کا الیکشن لڑنا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کے بغض میں جعلی حکومت نے انٹرنیٹ کا بھی ستیہ ناش کر دیا. آئی ٹی بزنس کمیونٹی کا اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. مجرا آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا بیان. وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزا فاطمہ کو ناسمجھ قرار دے دیا. فیصل آباد پولیس کا الیمین گھنڈاپور کو سیکیورٹی نہ دینے پر خیبر پختونخوا حکومت کا اظہار برہمی. وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری نے پنجاب حکومت کو شکایتی خط لکھ دیا. پنجاب پولیس پر شدید ناپسندیدگی اور غیر ذمہ داری کا اظہار. ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. خط لکھا کہ درخواست کے باوجود وزیر اعلیٰ علی امین کو سیکیورٹی نہیں دی گئی. ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا تھا.